اچھا آپ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حالات سے تنگ آئے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, لڑائیاں ہیں, گھر میں کوئی تانے پڑ رہے ہیں, مشکلات ہیں, بل نہیں دیے جا رہے وغیرہ وغیرہ, یا کوئی بریک اپ ہو گیا ہے. ایک طرف ہمیں ہائپر سکسیسفل مین اپیرنٹلی, جیسے سیلیبریٹیز کو کوٹ کروں تو چیسٹر بیننگٹن, لنکن پارک, جو اپیرنٹلی ہی از ویری سکسیسفل, ہی واز ویری سکسیسفل. رابن ولیمز, کچھ ایسا ان کی لائف میں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی فیلئر ہوں یا ان کے پاس پیسے نہ ہوں یا فیم نہ ہو. اوور ڈوزنگ سے کتنے لوگ مارے گئے, یعنی نروانا ایک بینڈ تھا, میں سنتا تھا, اس میں کرٹ کوبین وہ سوسائڈ سے مرا. اسی طرح یہ جو ڈارک نائٹ مووی ہے اس میں آئی تھنک یہ کیا نام ہے اس کا, ہیتھ لیجر, ہی ڈائڈ بیکاز آف اوور ڈوزنگ. ایز عامر لیاقت, اللہ معاف کرے, کتنا افسوسناک واقعہ ہے وہ بھی دیکھیں. اپیرنٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سوسائڈ, چلیں وہ تو ایک ایموشنل ڈسٹریس والا معاملہ تھا, لیکن یہ لوگ جو سشانت سنگھ ہو گیا جو بالی ووڈ کا ایکٹر, یہ تو اپیرنٹلی سکسیسفل لوگ, یہ اس کے پیچھے آپ کو کیا جو ہے وہ سمجھ آتی ہے؟ اصل میں علی بھائی اگر ایک مسلمان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا اصل میں نا جو دل ہے نا, دل کی جو زندگی ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت وہ ہے. صحیح. اللہ کی محبت جب تک ہمیں نہیں حاصل ہوگی تو انسان کا جو دل ہے اس کو وہ غذا نہیں ملے گی, یا انسان کی روح کو وہ غذا نہیں ملے گی جس کے ساتھ وہ سروائیو کر سکتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی آیت بڑی خوبصورت ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو تم رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کی کال کو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. یعنی دین از اے لائف, یعنی یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دلوں کی زندگی ہے. اگین زندگی تو اللہ نے دی ہے, تو یہاں پہ کس چیز کی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ دین, یعنی دلوں کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے ایک بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہو. انسان کی جو روح ہے it came from a very, it is created by Allah subhanahu wa ta'ala, اور اس کے اندر اللہ نے فطرت اس کی انسان کو بنائی ہے خیر کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, فطرت جسے اسلامی فطرت کہتے ہیں, یعنی دین فطرت جسے ہم کہتے ہیں نا. اور انسان اس چیز کو حاصل ہی نہ کر پا رہا ہو جو اس کی ایکچولی بیسک نیسیسٹی یا ریکوائرمنٹ ہے, اور اس کے بعد انسان کو الٹیمیٹ خیر مل جائے. ہاں وقتی طور پہ انسان دنیاوی ان فائدوں سے, ان سکسیس کے, جو آؤٹر سکسیس ہوتی ہے, جو اپیرنٹ سکسیس ہوتی ہے, اس سے ان چیزوں کو کلاؤڈ ضرور کر لیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ ڈرگز ہیں فار ایگزامپل, تو ڈرگز آپ کو وقتی طور پہ واقعی اسٹیبلٹی دیتے ہیں, یعنی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ کو ایک اطمینان اور سکون ملتا ہے, لیکن ریالٹی کے اندر when you dig deeper and ریالٹی میں وہ this is not causing یہ آپ کی پرابلم سالو نہیں کر رہا ہوتا. پرابلم کچھ اور ہوتی ہے, پرابلم وہی ہوتی ہے کہ you are not giving yourself what it actually desires. تو ان مائی ہمبل اوپینین اف دا پرابلم, اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے, کوئی النس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے نا, پھر جو ریزن جو سمجھ آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اطمینان قلب جو ہے, جو انسان کو صرف اس ذات سے مل سکتا ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز مسنگ ہے. اس کو میں سائیکالوجی میں اس طرح دیکھتا ہوں, ایگزسٹینشیل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن کوڈ بی بیکاز آف کیمیکل امبیلنس, اس کی ریزن انہیریٹری بھی ہو سکتی ہے, جینیٹک ہو سکتی ہے, انوائرمنٹل میں بھی ہو سکتی ہے, اسٹریس ہو سکتا ہے مے بی. ایسے یعنی یہ جو سیلیبریٹیز ہیں اپیرنٹلی تو بہت ہائپر سکسیسفل, بٹ دے ہیو ٹو ڈیل ود دا لاٹ کیسز سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. حسد, شدید حسد, یعنی جیسے ہی آپ سکسیسفل ہوں گے نا حسد ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہ اس فیلڈ میں پھر بہت گندا حسد ہے. وہ پھر چھوٹا موٹا حسد نہیں ہے, وہ اس لیول کا حسد ہے کہ میں اسے مروا بھی دوں یا کسی طرح یہ مارا ہی جائے تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر پارٹیز میں جانا, وہاں پہ ٹو بی سم ون وچ یو آر ناٹ, جیسے جم کیری کا معاملہ آج کل آپ نے دیکھا نا, وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے, اور محسوس ہو رہا ہے کہ دماغ اس کا الٹا ہوا ہے آج کل, لیکن وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ آئی ایم ٹائرڈ, سک اینڈ ٹائرڈ ٹو بی سم ون آئی ایم ناٹ, اور میں نے لبادہ کب سے اڑا ہوا ہے, میں اب یہ نہیں بننا چاہتا. یعنی ایکٹرز اچھے خاصے ڈپریشن میں. پھر اپنی امیج کی ایک کانشیسنیس, یعنی اتنا کانشیس کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میرا میک اپ تو ٹھیک ہے, مطلب بار بار اس کے بارے میں کانشیس ہونا, یا اور پھر یو ہیو ٹو لیو اپ ٹو دیٹ امیج, اس کا کتنا اسٹریس ہے سبحان اللہ. پھر جو بیشنگ آ رہی ہے, پبلک بیشنگ, اس کا کتنا اسٹریس ہے. تو یہ ہماری یوتھ دیکھتی نہیں ہے. دے وانٹ ٹو بی سیلیبریٹیز بٹ دے آر ناٹ سینگ کہ واٹس دا پرائز فار پرائز دے آر پیئنگ. اور اگر تو اس کے ایکسٹریم لیول پہ بات کی جائے تو جو ہمیں باقاعدہ میوزک انڈسٹری گوروں کی, اس میں
خود اقرار وہ کر رہے ہیں, وی ہیو سولڈ آور سول ٹو دا ڈیول, وہ تو پھر نیکسٹ لیول آپ ڈپریشن میں جائیں گے نا, کہ اب تو ڈیول کنٹرول کر رہا ہے آپ کو لٹرلی. ایگزیکٹلی, یعنی ان ادر ورڈس دس از دا بیٹل آف سروائیول. یہ لوگ جو ابھی جنہوں نے خودکشی نہیں کی وہ سروائیو کر رہے ہیں. یس, تو جو سروائیو نہ کر سکے وہ ختم ہو گئے. وہ کیسے کر رہے ہیں, شراب پی کے کر رہے ہیں, ڈرگز لے کے کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, یا اپنے آپ کو اتنا زیادہ بزی کیا ہوا ہے ایک پوائنٹ کے بعد, یعنی دے آر ناٹ ایون الاؤنگ themselves to think about it. The moment they are isolated, the moment they start thinking about themselves, تو ایک دم ڈارک کلاؤڈز آ جاتے ہیں جو اس کو ان کے دماغوں کو جو ہے نا اللہ معاف کرے. تو بس اللہ ہماری مدد کرے, ہدایت دے. بٹ ایک چیز مجھے یہ سمجھ آتی ہے, دوسرا جو آپ نے بات کی نا ایگزسٹینشیل ڈپریشن, دیکھیں ہم کہتے ہیں ڈپریشن از ریئل. اب جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں نا, جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں سیلیبریٹیز کی لائف میں بھی خلا تھا اس لیے انہوں نے سوسائڈ کر لی, تو فوراً آپ کو اٹیک کیا جائے گا سائیکالوجی کی کمیونٹی سے کہ نہیں آپ جو ہے نا وہ انسینسٹیو ہو رہے ہیں, آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کیا مذہبی لوگ ڈپریس نہیں ہو سکتے؟ میں یہ آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا, پہلے تو آپ خود اپنا بھی بتائیں نا, کیا مذہبی لوگ ڈپریس نہیں ہو سکتے؟ کیا صرف وہی لوگ ڈپریس ہیں جو اللہ سے دور ہیں؟ اور کیا ڈپریشن اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سے دوری ہے, ایمان کی کمزوری ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جیسے علی بھائی کہ ڈپریشن جو ہے نا, میں اس کو ایک بیماری سمجھتا ہوں. اور بیماری جس طریقے سے انسان کو جسمانی بیماری ہو سکتی ہے, اس طریقے سے انسان کو دماغی بیماری بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے مومن ہے اس کو کبھی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے, مومن کبھی بیمار نہیں ہوتا, مومن بیمار ہوتا ہے. ایسے ہی مومن کو بھی انفیکشن ہوتی ہے, اللہ معاف کرے. بالکل ٹھیک. بہت سے بڑے بڑے سیویئر کیسز بھی ہوتے ہیں میڈیکل, جو ایک مسلمان ایک مومن جو ہے بندہ وہ اس سے گزرتا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں صرف پرابلم ہونا ایک بڑی بات نہیں ہے, بیماری ہونا بڑی بات نہیں ہے. اصل میں ہم کازز کی بات کر رہے ہیں. صحیح. کہ what are the causes. ایون اگر آپ بایولوجیکل جو بیماریاں ہیں جو آپ کو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کے بھی کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں جس میں انسان بنیادی طور پہ اس کا انسان کے اپنے ایکشنز بنیادی طور پہ اس کو ٹریگر کرتے ہیں اس بیماری کو. اور وہ ہوتے ہیں بھائی ایک بندہ مثال کے طور پہ اس نے اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتا, اوور ایٹنگ کرتا ہے, اوبیس ہے وہ, اللہ معاف کرے, ہر گندی بری چیزیں وہ کھاتا ہے, اللہ معاف کرے, وہ کوئی احتیاط نہیں زندگی میں, ہر وہ ان ہائیجینک قسم کی چیزیں وہ کھاتا ہے, سارا کچھ ان ہیلدی, سارا کچھ. اب وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میری چیزیں جو ہے نا اب مجھے جو ہے وہ بیماری کیوں ہو رہی ہے. نہیں, اوبیسلی آپ کو بیماری ہوگی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بیمار پیدا ہو رہے ہیں جن کی کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کوئی ایسی بیماری جو کوئی ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ یعنی بائی برتھ ان کی کچھ پرابلمس ہیں. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مینٹل النیسز کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر سوار کی ہیں, جس میں میوزک ہے, جس میں ڈرگز ہے, جس میں اللہ معاف کرے جو آپ نے اسٹریس بتائی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ بچپن سے لے کے آئے ہیں. اور ایگزیکٹلی جہاں پہ آپ کے پاس وہ چیزیں یا جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے, جہاں پہ آپ نے یہ برے کام نہیں کیے, وہاں پہ آپ کو کوئی بلیم بھی نہیں کر رہا. سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, علماء نے یہی کہا نا, علماء نے تفریق کی ہے. علماء نے کہا کہ ایک ڈپریشن وہ ہو رہی ہے جو کسی وجہ سے آپ کی سائیکوسس کی وجہ سے, فار ایگزامپل سائیکوٹک ڈپریشن جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کو ایک فار ایگزامپل سوئسائڈ آپ ایک بندہ کر لیتا ہے. اور ایک وہ ہے جو آپ کی فار ایگزامپل اپنے برے کاموں کی وجہ سے, بیسک اسٹریس کی وجہ سے آپ سوئسائڈ کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں جو آپ کی سائیکوٹک ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو معاف کر دے. انسان کا اختیار نہیں ہے نا وہاں پہ, انسان مجبور ہو گیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رفیع القلم عن ثلاث, 3 بندوں سے جو ہے قلم اٹھا دیا جاتا ہے. اس میں ایک مجنون ہے, پاگل ہے, مینٹل النس ہے, وہ بندہ بیچارے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں, اور اس نے مار لیا اپنے آپ کو, مار لیا. وہ اللہ کے ہو سکتا ہے, بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے حدیث میں. بلکہ میں تو ایک بات بتاؤں, حدیث میں ہمارے ہاں یہ بہت چیز کامن ہے کہ جو خودکشی کر لے اس کا جنازہ نہیں ہونا, اس کا جنازہ نہیں ہوتا. کس نے کا جنازہ نہیں ہوتا؟ بالکل اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھا, صحابہ نے پڑھا تھا, باقی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. اور ان کے لیے علماء کہتے ہیں دعا کرنی چاہیے مغفرت کی. وہ بندہ کافر نہیں ہے, اللہ معاف کرے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بندہ کافر ہے, اللہ معاف کرے. تو ایک بندے نے خودکشی کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیسن دینے کے لیے خود نہیں پڑھا تاکہ صحابہ ڈریں, لوگ سمجھیں. اگین ایک ڈیٹرنس, ایکسٹریم کہ یعنی یہ بندہ اس کو کبھی آپشن نہ سمجھے. اگین بار بار سمجھیں کہ ون آف دا مقاصد, دیکھیں ہمارا دین کے بنیادی مقاصد 5 ہیں. مقاصد شریعہ سب سے ٹاپ پہ ہے دین کی حفاظت, دوسری ہے انسانی جان کی حفاظت. یعنی پورا دین آپریٹ کر رہا ہے اس چیز کے لیے, دین کی حفاظت اور انسانی جان کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں الاؤ کریں گے کہ انسان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے کہ جی ریلیجس لوگوں کو نہیں ہوتی, ریلیجس لوگوں کو بعض اوقات دوسری ریزنس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, مثال کے طور پر جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں. جینیٹک کازز بھی علی بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ایسی کازز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے بارے میں نا
یعنی کچھ ایسے گولز سیٹ کر لینا زندگی کے اندر جو اچیویبل ہے. کچھ لوگ بہت حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, وہ دینی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور پرسنالٹی ویکنیسز ہو سکتی ہیں ان کے اندر. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, کئی دفعہ ڈپریشن آپ کی سیلف کازڈ ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کوئی چیز اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں ہائیلی سینسٹیو ہو جاتے ہیں, اور وہ چیز حالانکہ کوئی حرام نہیں ہوتی, مباح ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا اس کے سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ ایک بندے نے اپنا گول بنا لیا کہ میں نے دنیا کے اندر فار ایگزامپل خلافت قائم کرنی ہے, فار ایگزامپل یہ میرا زندگی کا ویژن مشن ہے. صحیح. اب وہ بیچارہ اس حالات میں, آج کل کے حالات میں پیدا ہو گیا جہاں پہ وہ بیچارہ خلافت پہ کوئی شاید بات کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کو اندر کر دیا جائے گا, اس پہ ٹارچر کیا جائے گا. اب وہ بندہ بار بار ڈپریسڈ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ جی میں اپنا گول اچیو نہیں کر رہا, میری زندگی ضائع ہو رہی ہے, میں یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, وہ اس پہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, وہ اس کے لیے میڈیسن لے رہا ہے. آبویسلی ایسا بندہ کہ اس کی کاؤنسلنگ ہونے والی ہے ایسے بندے کی. اب یہ کوئی اللہ معاف کرے غلط بات نہیں. تو اگین ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ون آف دا مین ریزنس جو بعض اوقات آپ نے دیکھیں, ایک پہلے ایک assumption یہ کی تھی کہ ایوری تھنگ از سیٹ, صحیح, پھر کیوں نہیں ہو رہا, پھر یہی ریزن سمجھ آتی ہے. صحیح. تو باقیوں کے وین اسیومنگ کہ جب اور بھی فیکٹرز ہیں تو وین ہو سکتا ہے, اب ضروری نہیں ہے اللہ معاف کرے جن لوگوں کی ہم نے بات کی ہے ان کی ریزن یہی ہو, ان کے جینیٹک مسئلے بھی ہو سکتے ہیں, بالکل صحیح, لیکن ہم ایک کاز بتا رہے ہیں جو امپورٹنٹ کاز ہے. آخر ہم دعویٰ آرگنائزیشن, ہم اسلامک پرسپیکٹیو میں بات کریں گے, اور ہم ایک امپورٹنٹ فیکٹر جس کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں among many other factors. Exactly.